بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ہوس زادہ، جس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات۔ اس کو تحریر کیا ہے حسام بٹ نے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 3۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے یہ جان کر تعجب ہوا کہ ان چاروں سوکنوں میں بے پناہ اتفاق تھا۔ اس حوالے سے ملک افضل حسین دنیا کا خوش نصیب ترین شوہر تھا۔ اولاد کی کمی قدرت نے ایسی فرما بردار اور حسن سلوک کی شاہکار بیویوں کی صورت میں پوری کر دی تھی۔ میں نے ملک افضل کا بیان نوٹ کرنے کے بعد کہا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو تھانے بھی آنا پڑے گا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، ملک افضل نے کہا۔ آپ جب بھی مجھے تھانے بلائیں گے میں ضرور آؤں گا۔ 2-4 باتوں کے بعد ہم ملک افضل حسین کی حویلی سے نکل آئے۔ اب ہمارا رخ پٹواری حیات محمد کے گھر کی جانب تھا۔ اس وقت تک دوپہر ہو چکی تھی۔ واپسی میں حوالدار بہادر علی نے کہا، ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی دوسرا ہی چکر لگتا ہے۔ کیسا چکر بہادر علی؟ وہ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد بولا، غزالہ کا اغوا کسی دشمنی کا نتیجہ نہیں لگتا ملک صاحب۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہادر علی کی ذہانت کا میں ہمیشہ سے معترف رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو بہادر علی؟ مجھے تو یہ دشمنی کے بجائے محبت کا کرشمہ نظر آتا ہے، ذرا کھل کر بتاؤ۔ وہ بولا، میرے خیال میں غزالہ کے کسی چاہنے والے نے اسے اغوا کیا ہے۔ اس زاویے سے میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی تک غزالہ کے کسی عاشق کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا تھا، حتیٰ کہ پٹواری حیات محمد بھی سرے سے انکاری تھا۔ میں نے بہادر علی سے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایسے کسی عاشق کا سراغ نہیں مل رہا۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تم اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں بھیس بدل کر سادہ لباس میں گاؤں کے مختلف لوگوں کو کریدنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دے دی۔ تم تھانے جا کر اپنی مہم کا آغاز کر دو۔ میں پٹواری حیات محمد کی بیوی کا بیان لینے جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے ہی جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ملک صاحب، آپ کا حکم ہو تو تھانے سے کسی کو بھیج دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں یہ کام بڑی آسانی سے کر لوں گا۔ پھر ہم اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ بہادر علی نے تھانے کا رخ کیا اور میں نے اپنا گھوڑا حیات محمد پٹواری کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ کشور اس وقت ہوش و حواس میں تھی۔ بیان کے دوران حیات محمد نے بھی کمرے میں موجود رہنا چاہا، لیکن میں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس واقعے پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا۔ ہمدردی کے بول سن کر کشور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ رندھی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میری غزالہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں اس کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھلا آپ سے کیا تعاون کر سکتی ہوں؟ کشور 45 کے پیٹے میں تھی، مگر کسی بھی طور 27-28 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جوان ماں کی بیٹی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ غزالہ کے سامنے وہ اس کی بڑی بہن لگتی ہوگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا، تم مجھ سے اس طرح تعاون کر سکتی ہو کہ جو میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے حیدر علی کسی شادی کی تقریب میں غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ شادی ہونے والی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ حیدر علی غزالہ کو دیکھتے ہی اس پر ریجھ گیا تھا۔ حالانکہ بڑے چودھری صاحب نے اس شادی کی مخالفت کی تھی، لیکن حیدر علی کی ضد کے آگے انہیں بھی مجبور ہونا پڑا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا غزالہ کو بھی یہ رشتہ پسند تھا؟ غزالہ کی پسند ناپسند کا کیا سوال جی، کشور نے کہا۔
وہ ہماری مرضی کے آگے کیا کہہ سکتی تھی؟ جو ہماری پسند وہی اس کی پسند۔ میں نے کہا غزالہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو مرضی ظاہر کرنے کا حق حاصل تھا، حق شک کو کون دیکھتا ہے؟ وہ بولی والدین کی مرضی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، یعنی تمہارا مطلب ہے اگر فیصلہ غزالہ پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جز بز ہو کر بولی غزالہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے اس کی رضامندی سے ہی حامی بھری تھی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، اگر چودھری حیدر علی جیسا گبرو اور با اثر صاحب حیثیت نوجوان ایک نظر دیکھتے ہی غزالہ پر مر مٹا تھا تو اس کا مطلب ہوا تمہاری بیٹی خاصی خوبصورت تھی۔ وہ بیٹی کے حسن کی تعریف سن کر خوش ہو گئی، بولی میری غزالہ لاکھوں میں ایک تھی، پورے پنڈ میں ایک بھی لڑکا اس کا پاس کو یعنی پاسنگ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا گاؤں میں اس کا کوئی اور رشتہ نہیں آیا تھا؟ کیوں نہیں جی، کئی رشتے آئے تھے، وہ فخریہ انداز میں بولی، لیکن ان میں سے کوئی بھی غزالہ کے معیار کا نہیں تھا، اس لیے ہم نے سب کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا آپ کا یہ رویہ لڑکے والوں کو تو پسند نہیں آیا ہوگا، پر ہمیں کیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی ہماری مرضی، ہم رشتہ منظور کریں یا مسترد کر دیں، کوئی زبردستی تھوڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اسے کرید رہا تھا۔ جن لوگوں کو آپ نے غزالہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے غصہ تو بہت دکھایا ہوگا، ان میں سے بس ایک ہی خبیث انسان تھا، اس نے ناگواری سے کہا باقی سب تو خاموشی سے بیٹھ گئے تھے ہمارا انکار سن کر۔ وہ خبیث انسان کون تھا؟ تھا ایک منحوس۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی مجھے تو اس کی صورت ہی سے نفرت تھی، اچھا ہوا وہ جیل چلا گیا، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ وہ حیرت انگیز انکشافات کر رہی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں پٹواری حیات محمد نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ سرے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ جب کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ضرور گڑبڑ ہے، اور یہاں جو گڑبڑ تھی وہ میں کشور کی زبان سے اگلوا رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے بتایا ہے کہ تمہیں اس کی صورت سے نفرت تھی، کیا اس کی شکل بڑی بھیانک تھی؟ شکل تو بھیانک تھی ہی، کرتوت اس سے بھی زیادہ برے تھے۔ وہ بیزاری سے بولی، پھر کہا اس کے کرتوت آخرکار اسے جیل لے گئے۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ بولی نام تو خان محمد تھا، لیکن سب اسے خانو خانو کہتے تھے۔ خانو بدماش، بے شرم کو اپنی اوقات کا بھی خیال نہیں تھا، چلا تھا میری چاند سی بیٹی سے بیاہ رچانے۔ میں نے پوچھا خانو کس سلسلے میں جیل گیا تھا؟ واضح رہے کہ مجھے اس علاقے کے تھانے میں متعین ہوئے ابھی 1.5 سال کا عرصہ گزرا تھا، اس لیے ماضی کے واقعات سے میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا، سلسلہ کیا ہونا تھا تھانے دار صاحب؟ جرائم پیشہ افراد کوئی جرم کر کے ہی جیل جاتے ہیں، میں اسی جرم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ خانو کے ہاتھوں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، کشور نے بتایا۔ مقتول کے وارث بھی خاصے با اثر تھے، اس لیے اسے جیل بھجوا کر ہی دم لیا۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری غزالہ کی جان چھوٹی، ورنہ وہ ملون کالج آتے جاتے اسے پریشان کرتا تھا۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ پٹواری نے مجھے بتایا تھا کہ غزالہ نے کالج میں داخلہ لینے کی ضد کی تھی، لیکن اس نے اسے مزید تعلیم جاری رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ حیات محمد نے غزالہ کے لیے آنے والے رشتوں کی بات بھی گول کر دی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ خانو بدماش والا قصہ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں کشور سے میں نے پوچھا خانو کب جیل گیا تھا؟ اس نے بتایا یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا؟ تو اور کیا، وہ نفرت سے بولی۔ اسی لیے تو وہ راستے میں غزالہ کو تنگ کرتا رہتا تھا، مجبور ہو کر ہم نے اسے کالج سے ہی اٹھا لیا۔ وہ خبیث پھر بھی باز نہ آیا اور اپنے ملنے والوں میں غزالہ سے عشق کی گھٹیا باتیں کرنے لگا۔ وہ خواہ مخواہ میری بیٹی کو بدنام کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم ڈر کر اس کی بات مان لیں اور غزالہ کی اس سے شادی کر دیں۔ مجھے بند دروازے کے باہر کسی کے کھنکارنے کی آواز سنائی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پٹواری حیات محمد ہی ہوگا۔ میں نے بآواز بلند کہا پٹواری صاحب اندر آ جائیں۔ دروازے سے لگے کیا جاسوسی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چہرے پر ندامت کے تاثرات لیے
کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں نے اسے کشور سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں خوب شرمندہ کیا۔ اس وقت میں نے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ پٹواری، میں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھ سے غلط بیانی کرو گے تو میں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے خانو والا معاملہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ تمہاری ذرا سی غلطی سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اب تک تمہاری بیٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ آپ کا خیال ہے غزالہ کو خانو نے اغوا کیا ہوگا؟ حیات محمد نے سوال کیا۔ کیا ایسا ہونا ناممکن ہے؟ وہ بولا، خانو پر تو قتل ثابت ہو گیا تھا اور اسے 20 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ابھی تو اس کے سزا کے 3 سال ہی گزرے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر کچھ سوچنے کے بعد پوچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ گڑ گڑانے لگا، جناب میں نے عرض کیا نا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں مجبور تھا، بنے بنائے کام کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کون سا کام پٹواری؟ وہ بولا، چوہدری حیدر علی غزالہ کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اب ان کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ان کے کانوں تک پہنچے۔ دیکھیں نا ملک صاحب، میری بیٹی کا معاملہ تھا، اگر اس سے منسوب کوئی جھوٹی سچی بات چودھریوں کی حویلی تک پہنچ جاتی تو یہ رشتہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ میں نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ چودھریوں سے بھی اس معاملے کو چھپا رکھا تھا۔ یعنی تم مسلسل جھوٹ بولتے آئے ہو۔ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے نا جناب۔ وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، جھوٹ بولنے سے عزت بچتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے۔ جو لوگ عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان کی نیت میں فتور ہوتا ہے۔ جھوٹی عزت کا بھرم جب کھلتا ہے تو بہت رسوائی ہوتی ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پر اس میں میرا قصور بھی کیا ہے؟ اس کے لہجے سے بیچارگی عیاں تھی۔ مجھے بیک وقت اس پر غصہ بھی آیا اور ترس بھی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے بہت سارے حقائق چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کچھ کم نہیں تھا۔ ایسی جوان بیٹی جسے بابل کے گھر سے ودا ہونے سے چند گھنٹے قبل اغوا کر لیا گیا تھا، اس گھر سے غزالہ کی ڈولی اٹھنے والی تھی مگر اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ خانو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، جیل جانے کے بعد بھی وہ تمہیں کہیں نظر آیا تھا؟ آپ بھی عجیب سی بات پوچھ رہے ہیں جناب، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولا۔ 20 سال کی سزا پانے والا شخص 3 سال بعد کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، حیات محمد، تم نے اس ڈاکو کو دیکھا تھا جو غزالہ کو کندھے پر لاد کر فرار ہو رہا تھا؟ کیا وہ خانو نہیں ہو سکتا تھا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ اس وقت بہت زیادہ اندھیرا تھا اور پھر ڈاکوؤں نے منڈاسے ڈھاٹے بھی باندھ رکھے تھے۔ یہی سوال میں نے حیات محمد کی بیوی کشور سے بھی کیا اور اس نے بھی پٹواری سے ملتا جلتا جواب ہی دیا، یعنی دونوں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ خانو اس وقت جیل میں قتل کی سزا کاٹ رہا تھا۔ یقینی طور پر ان کی بے یقینی کا سبب یہی ہو سکتا تھا۔ میں نے حیات محمد سے کہا، خانو کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس کا بوڑھا باپ اور فالج زدہ ماں ہے۔ تم جلدی سے جا کر اس کے باپ کو یہاں لے آؤ۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، جب تک میں تمہاری بیوی کا بیان مکمل کرتا ہوں۔ جو حکم سرکار۔ وہ دروازے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا، اور سنو، ذرا تاجی کے گھر بھی چکر لگا لینا، دیکھو وہ ننیال سے واپس آئی ہے یا ابھی ادھر ہی ہے۔ میں ابھی ساری معلومات لے کر آتا ہوں جناب۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی کشور سے پوچھا، تمہارے خاوند نے بتایا ہے کہ تم نے اسے ہلا کر جگایا تھا، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جاگ چکی تھیں۔ تمہاری آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ مجھے ساتھ والے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں، اس نے بتایا۔ کیا تم اس وقت جاگ رہی تھیں جو بآسانی کھٹ پٹ کی آوازیں سن لیں؟ وہ بولی، نہیں جی، میں تو گہری نیند میں تھی اور بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب بھی غزالہ کے بارے میں تھا۔ وہ ایک کنویں میں گر گئی تھی اور مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ میں اس کی چیخیں سن کر بیدار ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے غزالہ کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔
میرے ذہن پر خواب کا اثر تھا اور میں بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جھنجھوڑ کر حیات محمد کو جگا دیا۔ میں نے پوچھا، جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تاجی کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو رات کو غزالہ کے ساتھ ہی کمرے میں سوئی تھی۔ اس قیامت خیز واقعے کے بعد سب سے پہلے غزالہ کے کمرے میں ہی گئی تھی، کشور نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ تاجی بے خبر اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اس گھر پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تو وہ صرف اوں آں کر کے ہی رہ گئی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ یقینی طور پر گہری بے ہوشی میں تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اور صورتحال جاننے کے لیے اس پر بالٹی بھر پانی انڈیل دیا، پھر زبردستی اس کا منہ کھول کر نیمبو یعنی لیمن کا رس ٹپکایا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے حواس بحال ہونے لگے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تاجی نے اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کشور بولی، اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، سب کچھ اس کی بے خبری میں ہوا تھا۔ لگتا ہے ڈاکوؤں نے اپنی کارروائی کرنے سے پہلے تاجی کو بے ہوش کرنے والا رومال سنگھا دیا ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، جب ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈال کر گھر سے نکل رہے تھے تو اس نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے؟ میرا مطلب ہے اس نے اپنے دفاع میں چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ وہ اپنی پیشانی کو مسلنے لگی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ غزالہ نے واقعی اپنے اغوا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ ڈاکو کے کندھے پر آٹے کی کسی بے جان بوری کی مانند لدی ہوئی تھی، شاید وہ بھی گہری بے ہوشی میں تھی۔ اغوا کرنے والے نے اسے بھی نشہ آور رومال سنگھا دیا ہوگا۔ تمہاری بات کو میں یہ 50% درست مانتا ہوں، 100% کیوں نہیں جی؟ کیونکہ غزالہ کی خاموشی کا ایک سبب اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے غزالہ اپنی مرضی سے اغوا ہوئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولی، مجھے اپنے دودھ پر پورا بھروسہ ہے، غزالہ اتنی نیچ حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے دل کی ذرا سے ذرا بات بھی مجھے بتا دیتی تھی، اور پھر ڈاکوؤں سے اس کا کیا تعلق؟ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ ہمیں حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہر امکان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اس لیے ہم ہر زاویے سے سوچتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ ہماری مجبوری ہے، فرائض کا تقاضا بھی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، میری غزالہ کو اغوا کیا گیا ہے، اور زبردستی، میرا مطلب ہے بے بس کر کے اغوا کیا گیا ہے۔ میں ایک ماں کے ان جذبات کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، تاجی نے ہوش میں آنے کے بعد کیا بتایا تھا؟ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ اس اندوہناک واقعے سے بے خبر رہی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی غزالہ کے اغوا کے بارے میں۔ میں نے پوچھا، کیا وہ ہوش میں آنے کے بعد گھر چلی گئی تھی؟ جی ہاں، کشور نے اثبات میں جواب دیا۔ اسے جب غزالہ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، پھر وہ آرام کرنے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پٹواری حیات محمد گھر میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک مدکوک صورت بوڑھا بھی تھا۔ پٹواری نے بتایا، ملک صاحب، یہ شوکت حسین موچی ہے، خانو کا باپ۔ شوکت حسین ایک جانب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عاجزانہ انداز میں بولا، سرکار نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پٹواری سے پوچھا، حیات محمد، تاجی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ جی ابھی اپنے نانکے میں ہی ہے، وہ بولا۔ اس کی دادی جیوا نے بتایا ہے کہ کل اس کا ماما اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں یہ بات جانتا تھا، اس لیے خانو کے باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھئی چاچا شوکت، تم کام کیا کرتے ہو؟ مائی باپ خاندانی موچی ہوں، باپ دادا کا کسب کرتا ہوں، لوگوں کے جوتے گانٹھتا ہوں، اپنا اور اپنی بڈھی کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں کوئی خانو بدماش بھی پیدا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے غم کے بادل چھا گئے۔ جی ہاں، وہ بدبخت میرا ہی بیٹا تھا۔ بیٹا تھا کا کیا مطلب ہوا چاچا؟ وہ افسردہ سے لہجے میں بولا، وہ جب سے جیل گیا ہے میرے لیے مر چکا ہے، زندہ تھا تو بدنامی کا باعث تھا،
اب اس کی موت کے بعد بھی رسوائی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھر آ گئی۔ میں نے کہا، چاچا، خون کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے۔ اولاد چاہے نیک ہو یا بد، وہ ہر حال میں اولاد ہی رہتی ہے۔ تم خان محمد کی ولدیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے غم میں اس کی بوڑھی ماں کو فالج ہو گیا۔ شوکت حسین نے کربناک لہجے میں کہا، ایسی اولاد سے تو انسان بے اولاد ہی اچھا، جو والدین کو ایک سکھ نہ دے سکے۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے خانو کو 20 سال کی جیل ہو گئی تھی، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں، کیا تمہیں بیٹے کی واپسی کا انتظار نہیں ہے؟ انتظار اس کا کیا جاتا ہے جس سے آنکھوں کو ٹھنڈ اور دل کو سکون ملتا ہو۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، خانو نے تو ہمیں سوائے دکھوں اور پریشانیوں کے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اچانک پوچھا، میں نے سنا ہے وہ پچھلے دنوں تم سے ملنے آیا تھا۔ یہ سوال میں نے ایسے ہی کر دیا تھا، حالانکہ اس کی کوئی تک نہیں تھی۔ خانو جیل میں تھا، لیکن میں جیل میں ہونے والے کھیل تماشوں سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ اگر جیل میں کسی قیدی کا اچھا خاصا ٹہکا ہو تو وہ ملی بھگت سے جیل کے عملے کو اپنی مٹھی میں کر کے کچھ دیر کے لیے باہر کی آزاد فضا میں سانس بھی لے سکتا تھا۔ خاص طور پر با اثر قیدی کے لیے یہ کام بنسبت آسان ہوتا تھا۔ اسی امکان کے پیش نظر میں نے بوڑھے شوکت حسین کو کریدنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے جواب دیا، حضور، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ مذاق نہیں ہے شوکت حسین، میں نے سخت انداز میں کہا۔ مجھے باوثوق ذریعے سے خبر ملی ہے۔ آپ کو غلط خبر ملی ہے سرکار، وہ عاجزی سے بولا۔ میں نے تو جب سے وہ جیل گیا ہے اس کی صورت تک نہیں دیکھی، البتہ وہ میری گھر والی کے خواب میں اکثر آتا ہے۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہارا بیٹا سگریٹ پیتا تھا؟ وہ تو پتہ نہیں جی، کیا الا بلا پیتا رہتا تھا۔ وہ بیزاری سے بولا، سگریٹ تو معمولی چیز ہے، وہ تو چرس اور شراب بھی پیتا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے فوکس آن برانڈ سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، خانو یہی سگریٹ پیتا تھا نا؟ وہ چند لمحے تذبذب کا شکار نظر آیا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ میں نے 2-4 مزید سوالات پوچھنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے جانے کے بعد حیات محمد پٹواری باقاعدہ میرے قدموں میں گر گیا۔ ملک صاحب، کسی طرح میری غزالہ کو ڈھونڈ نکالیں، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن صورتحال خاصی الجھی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں میاں بیوی مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، پھر فوری خیال کے تحت کہا، حیات محمد، میں غزالہ والے کمرے کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیات محمد نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ مجھے کشور کی آنکھوں میں تشویش کے سائے نظر آئے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ اچانک پریشان کیوں ہو گئے؟ کشور نے جلدی سے کہا، نہیں، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بات دراصل یہ ہے کہ… حیات محمد نے اس کی بات اچک لی، ملک صاحب، بہت مجبوری ہے، 2-3 روز تک آپ غزالہ کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ مجھے حیرت ہوئی، پوچھا، کیوں؟ وہاں ایسی کیا بات ہے؟ وہ جی، حیات محمد گھگیایا، اس کمرے میں بابا جی چلہ کاٹ رہے ہیں۔ بابا جی چلہ؟ میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے حیات محمد؟ یہ کون بابا چلہ کاٹ رہا ہے اور کس سلسلے میں؟ کشور نے بتایا، یہ حیات محمد کے پیر و مرشد ہیں، بابا جھنڈے شاہ، غزالہ کا سراغ لگانے کے لیے چلہ کشی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ وہی بابا ہیں جن کا آستانہ جنگل کے اندر ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی ہیں۔ حیات محمد نے کہا، میں ان کا مرید ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ صرف 72 گھنٹے کے اندر اندر وہ غزالہ کا سراغ لگا لیں گے۔ یہ کس قسم کا چلہ ہے بھائی؟ میں نے کہا، میں نے تو سن رکھا ہے کہ چلہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ حیات محمد نے کہا، بابا جی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی جانے 3 دن کا چلہ کیا ہوتا ہے۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ ضرور میرے دل کے قرار کو ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے میری غزالہ کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر وہ اتنی ہی کرنی والے ہیں حیات محمد، تو ان سے کہو وہ اپنے علم کے زور سے غزالہ کو واپس لے آئیں، ہمیں خواہ کیوں پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں جناب، حیات محمد نے پورے یقین سے کہا۔ اس کے انداز سے محسوس ہوتا تھا
وہ بابا جھنڈے شاہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا، لیکن انہوں نے اس کام کے لیے ایک شرط عائد کر دی ہے اور کشور نے نظریں جھکا دیں۔ مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خاصا گمبھیر ہو چکا تھا۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، تمہارے مرشد نے غزالہ کی واپسی کے لیے ایسی کون سی شرط لگا دی ہے؟ وہ بتانے لگا، بابا جی کا فرمان ہے کہ اگر لڑکی کی ماں کو صرف ایک رات کے لیے ان کے کمرے میں بند کر دیا جائے تو وہ اس کی روح کے ذریعے اس کی کھوئی ہوئی بیٹی کا نہ صرف سراغ لگا سکتے ہیں بلکہ اغوا کنندگان کو واپس سر کے بل آنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں، لیکن کشور یہ قربانی دینے کو تیار نہیں۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں کہا، حیات محمد، تم انتہائی بے غیرت انسان ہو۔ اس میں بے غیرتی کی کون سی بات ہے جناب؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی بیوی، اپنی عزت کو ایک نامحرم شخص کے ساتھ کمرے میں رات گزارنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تم سے بڑا بے غیرت اور کون ہوگا؟ پیر صاحب نامحرم تو نہیں ہیں جناب۔ وہ سنجیدگی سے بولا، وہ تو میرے باپ کی جگہ ہیں، وہ تو فرشتوں سے بھی زیادہ پاک باز ہیں اور… بس حیات محمد، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں اسی وقت تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے جناب۔ میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ قبلہ پیر صاحب بے پناہ روحانی صلاحیتوں کے مالک ہیں، پورا پنڈ ان کا معتقد ہے، وہ تمام مریدوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اندھی عقیدت رکھنے والوں کو سمجھانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عامل حضرات کھوئی ہوئی چیزوں کا سراغ لگانے کے لیے نابالغ اور معصوم بچوں کو بطور میڈیم استعمال کرتے تھے، جبکہ پیشہ ور جعلی پیر فقیر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کنواری لڑکیوں کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کرتے تھے۔ بابا جھنڈے شاہ ایک شادی شدہ عورت پر عملیات کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں چونکہ کشور کو دیکھ چکا تھا اس لیے بابا جھنڈے شاہ کی نیت کو بھی سمجھ رہا تھا۔ کشور اتنی حسین و جمیل اور بھرپور عورت تھی کہ کسی بھی مرد کی رال ٹپک سکتی تھی۔ بابا جھنڈے شاہ تو پھر ہوس کا غلام تھا۔ کوئی صاحب سلسلہ اور اصلی پیر فقیر نہ تو اس قسم کی شرائط عائد کرتا ہے اور نہ ہی شعبدہ بازی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کمرے میں بند ہو کر بیٹھتا ہے۔ حیات محمد کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ سراسر فریب تھا۔ میں نے دل میں سوچا، کیوں نہ اس پیر فرتوت کا دیدار بھی کر لیا جائے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، اب تم نے اپنے پیر کی اتنی تعریف کر دی ہے کہ میرے دل میں ان سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ ضرور جناب، پیر صاحب ذرا چلے سے فارغ ہو جائیں، میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا۔ میں ابھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اس وقت تو ممکن نہیں ہے۔ حیات محمد نے کہا، چلے کے دوران میں وہ کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، میں تو صرف ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چاہے دور ہی سے ان کی ایک جھلک دکھا دو۔ وہ اپنے پیر صاحب کے بارے میں مجھ میں اچانک پیدا ہو جانے والی عقیدت کو دیکھ کر متاثر نظر آنے لگا۔ کہنے لگا، ملک صاحب آپ ادھر بیٹھک ہی میں رہیں، میں ذرا صورتحال معلوم کر کے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کشور سے پوچھا، یہ بابا جھنڈے شاہ کیسا آدمی ہے؟ وہ ناگواری سے بولی، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، ندیدوں کی طرح گھور گھور کر مجھے دیکھتا رہتا ہے، مگر کیا کروں، میں حیات محمد کی وجہ سے مجبور ہوں، اس لیے اسے گھر میں برداشت کر لیتی ہوں۔ کیا وہ پہلے بھی یہاں آتا رہتا ہے؟ ہاں، مہینے 2 مہینے میں وہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے۔ حیات محمد اس سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے، اس لیے بحالت مجبوری مجھے بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ویسے آج تک ہمارے گھر میں بابا جھنڈے شاہ کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے کہا، حیات محمد نے جب تمہیں اس بابا کے ساتھ بند کمرے میں ایک رات گزارنے کے لیے کہا تھا تو اس وقت تمہارے جذبات کیا تھے؟ مجھے حیات محمد کی یہ تجویز سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ حیات محمد کو اپنے پیر سے لاکھ عقیدت سہی، لیکن میں ایسی بات کو پسند نہیں کرتی۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا،
آئندہ بھی محتاط رہنا۔ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا غزالہ بھی بابا جھنڈے شاہ سے ملتی رہتی تھی؟ ہاں، جب وہ ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے تو حیات محمد غزالہ کو سلام کرانے اس کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ شفقت بھرا ہاتھ غزالہ کے سر پر پھیر کر اسے بہت دعائیں دیتا ہے تو غزالہ خوش ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بابا جھنڈے شاہ کو یہ بات معلوم تھی کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی تھی؟ میں نے اچانک ہی یہ سوال کیا تھا۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ کا مطلب کیا ہے؟